پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک بخشنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ قرآن پاک کس طرح بخشا جاتا ہے۔ قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہمارے مسلمان جو اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ الحمدللہ فرسٹ رمضان سے لے کر پہلی رمضان سے لے کر آخری تاریخ تک، آخری روزے تک، تمام عالم اسلام کے اندر جو بھی مسلمان رہتے ہیں، سب جو ہے وہ ماہ رمضان میں دن اور رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی یہ نعمت اور یہ سعادت انہیں نصیب ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان کی ہر گھڑی، ہر ساتھ میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک جب رمضان میں ہم ختم کرتے ہیں تو پھر یہ رمضان کے آخری دن ہے، رمضان کے آخری روزے ہیں۔ اب وہ قرآن پاک جو ختم کیا ہے اس کو بخشنا چاہیں گے۔ اب وہ یہ سوچیں گے کہ کس طرح قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ قرآن پاک بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیو، پیارے دوستو، آپ نے الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا ختم پورا کیا۔ اب آپ نے صرف والناس تک قرآن پاک ختم کر کے قرآن پاک کو بند نہیں کر دینا، بلکہ آپ نے دوبارہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ بقرہ کو تلاوت کرنا ہے۔ الف لام میم سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک، یہاں تک آپ نے پڑھ کر پھر قرآن پاک کو بند کر دینا ہے۔ قرآن پاک کو بند کرنے کے بعد اب آپ جو ہے وہ دعا مانگیں۔ قرآن پاک کو کس طرح بخشا جاتا ہے، قرآن پاک بخشنے کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب آپ قرآن پاک کو بند کریں گے، قرآن پاک بند کرنے کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں گے: یا اللہ، ہم نے جتنے بھی قرآن پاک کے ختم مکمل کیے، یا ایک یا دو ختم، جتنے بھی قرآن پاک کے ختم مکمل کیے، جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اس تلاوت کے دوران اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہے تو یا اللہ اپنے رحم و کرم سے وہ غلطی معاف فرما اور ہمیں معاف فرما، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور فرما، کیونکہ انسان ہے، ظاہراً انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے: یا اللہ، جو بھی ہم سے دوران تلاوت غلطی ہوئی ہے وہ معاف فرما۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے دعا کے دوران: یا اللہ، ہم نے جتنے قرآن پاک پڑھے یا ایک قرآن پاک جو مکمل کیا، اس کا ثواب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح مبارک کو اس قرآن پاک کا جو ہے وہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر ان کی ارواح کو قرآن پاک کا ثواب پہنچا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر آپ نے پہلے قرآن پاک انبیاء کرام علیہ السلام کو بخشنا ہے، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ السلام، اس کے بعد آپ نے قرآن پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کی ارواح کو بخشنا ہے، یعنی پیش کرنا ہے: یا اللہ، اس قرآن پاک کا ثواب تمام تر صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما کر پہنچا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک ازواج مطہرات کو قرآن پاک کا تحفہ پیش کریں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچائے۔ اس کے بعد آپ ترتیب سے لے کر پھر جو ہے وہ تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء کرام، ابدال جو ہے صالحین، نیک بندے اللہ رب العزت کے، پھر تمام مسلمانوں کی ارواح کو ہم نے قرآن پاک کا ثواب پہنچانا ہے۔ یا اللہ، اس قرآن پاک کا ثواب تمام تر مسلمان مرد اور عورت جو اس دار فانی سے ایمان کی حالت میں رحلت کر گئے ہیں، وصال کر گئے، ان کی ارواح کو بخشتے ہیں۔ میرے مولا، ان کی ارواح کو اس قرآن پاک کا ثواب پہنچا۔ اس طرح ہم نے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے۔ دعا میں اس طرح ہم ترتیب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو قرآن پاک کا تحفہ پیش کریں گے، ثواب پیش کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ صحابہ کرام، پھر جو ہے وہ اہل بیت اطہار، اولاد پاک، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ابدال، صالحین، پھر جو ہے وہ تمام مسلمان مرد چاہے عورت،
تمام کی ارواح کو ہم جو ہے وہ قرآن پاک کا ثواب پہنچائیں گے، پیش کریں گے۔ تو یہ ہے قرآن پاک بخشنے کا صحیح اور آسان طریقہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، تمام تر مسلمانوں کو بخشنے کے بعد پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے دوران عرض کریں گے، یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب خصوصاً فلاں بن فلاں، یعنی جس کے لیے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے، جس کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، آپ کا والد گرامی اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے، یا والدہ یا بہن یا بھائی یا چچا، کوئی بھی رشتہ دار آپ کا جو ہے وہ اس دار فانی سے اگر وصال کر گیا ہے اور آپ اس کے لیے قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، تو اس کا نام لے کر دعا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ اس قرآن پاک کا ثواب خصوصاً میری والدہ کی روح کو پہنچا۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ والدہ یا والد یا بہن یا بھائی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے لیے، اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں۔ دعا میں جو ہے وہ خلوص کے ساتھ دعا کریں، دعا میں بہترین الفاظ کا استعمال کریں، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ یقیناً پھر آپ نے جو قرآن پاک پڑھا ہوگا وہ آپ کا قرآن پاک، اس کا تحفہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں بھی پہنچے گا، اور حضور کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صالحین، تمام مسلمان، اور بالخصوص جس کے لیے آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کی روح کو بھی قرآن پاک کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس کی روح کو سکون اور آرام پہنچے گا، اور آپ کو بھی جو ہے وہ ڈھیر سارے ثواب عطا کیے جائیں گے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے اس ماہ رمضان میں قرآن پاک کو پڑھا ہے، قرآن پاک کے ختم مکمل کیے ہیں، تو اس طرح آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو بخشنا سیکھیں کہ قرآن پاک کس طرح جو ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بآسانی قرآن پاک بخشنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک تمام تر مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔